السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ عبد النواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ پارہ نمبر 21 سورۃ العنکبوت کی آیات نمبر 61 تا 69 تک کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر و شان نزول پڑھنے کی شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤفكون. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين.
صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: اور اگر تم ان سے پوچھو کس نے بنائے آسمان اور زمین اور کام لگائے سورج اور چاند، تو ضرور کہیں گے اللہ نے۔ تو کہاں اوندے جاتے ہیں؟ اللہ کشادہ کرتا ہے رزق اپنے بندوں میں جس کے لیے چاہے، اور تنگی فرماتا ہے جس کے لیے چاہے۔ بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اور جو تم ان سے پوچھو کس نے اتارا آسمان سے پانی تو اس کے سبب زمین زندہ کر دی میرے پیچھے، تو ضرور کہیں گے اللہ نے۔ تم فرماؤ سب خوبیاں اللہ کو، بلکہ ان میں اکثر بے عقل ہیں۔ اور یہ دنیا کی زندگی تو نہیں مگر کھیل کود، اور بے شک آخرت کا گھر ضرور وہی سچی زندگی ہے۔ کیا اچھا تھا اگر جانتے۔ پھر جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں اللہ کو پکارتے ہیں ایک اسی پر عقیدہ لا کر، پھر جب وہ انہیں خشکی کی طرف بچا لاتا ہے، جب بھی شرک کرنے لگتے ہیں کہ ناشکری کریں ہماری دی ہوئی نعمت کی اور برتیں، تو اب جانا چاہتے ہیں۔ اور کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ ہم نے حرمت والی زمین پناہ بنائی اور ان کے آس پاس والے لوگ اچک لیے جاتے ہیں، تو کیا باطل پر یقین لاتے ہیں اور اللہ کی دی ہوئی نعمت سے ناشکری کرتے ہیں؟ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا حق کو جھٹلائے جب وہ اس کے پاس آئے؟ کیا جہنم میں کافروں کا ٹھکانہ نہیں؟ اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ضرور ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیں گے، اور بے شک اللہ نیکوں کے ساتھ ہے۔ مزید ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ اب اس کی تفسیر تسلسل سے تفسیر، یعنی کفار مکہ سے اور باوجود اس اقرار کے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی توحید سے منعرف ہوتے ہیں، اس کے اقرار ہیں، اس کے مکر ہیں، کے باوجود اس اقرار کے توحید کے منکر ہیں، کہ جیسے بچے گھڑی بھر کھیلتے ہیں، کھیل میں دل لگاتے ہیں، پھر اس سب کو چھوڑ کر چل دیتے ہیں۔ یہی حال دنیا کا ہے، نہایت سری الزوال ہے، اور موت یہاں سے ایسا ہی جدا کر دیتی ہے جیسے کھیل والے بچے منتشر ہو جاتے ہیں کہ وہ زندگی پائیدار ہے، دائمی ہے، اس میں موت نہیں، زندگانی کہلانے کے لائق وہی ہے۔ دنیا اور آخرت کی حقیقت تو دنیا فانی کو آخرت کی جاویدانی زندگی پر ترجیح نہ دیتے اور ڈوبتے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو باوجود اپنے شرک و عناد کے بتوں کو نہیں پکارتے، بلکہ کہ اس مصیبت سے نجات وہی دے گا، اور ڈوبنے کا اندیشہ اور پریشانی جاتی رہتی ہے، اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ زمانہ جاہلیت کے لوگ بحری سفر کرتے وقت بتوں کو ساتھ لے جاتے تھے۔ جب ہوا مخالف چلتی اور کشتی خطرہ میں آتی تو بتوں کو دریا میں پھینک دیتے اور یا رب یا رب پکارنے لگتے، اور امن پانے کے بعد پھر اسی شرک کی طرف لوٹ جاتے، یعنی اس مصیبت سے نجات کی اور اس سے فائدہ اٹھائیں، بخلاف مومنین مخلصین کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اخلاص کے ساتھ شکر گزار رہتے ہیں، اور جب ایسی صورت پیش آتی ہے اور اللہ تعالیٰ اسے رہائی دیتا ہے تو اس کی اطاعت میں اور زیادہ سرگرم ہو جاتے ہیں، مگر کافروں کا حال اس کے برخلاف ہے، اس کے بالکل برخلاف ہے۔ نتیجہ اپنے کردار کا، یعنی اہل مکہ نے ان کی شہر مکہ مکرمہ کی ان کے لیے جو اس میں ہوں قتل کیے جاتے ہیں، گرفتار کیے جاتے ہیں، یعنی بتوں پر، یعنی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اسلام سے کفر کر کے اس کے لیے شریک ٹھہرائے، سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور قرآن کو نہ مانے، بے شک تمام کفروں کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ معنی یہ ہے کہ جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ہم انہیں ثواب کی راہ دیں گے۔ حضرت جنید نے فرمایا جو توبہ میں کوشش کریں گے انہیں اخلاص کی راہ دیں گے۔ حضرت فضیل بن عیاض نے فرمایا جو طلب علم میں کوشش کریں گے انہیں ہم عمل کی راہ دیں گے۔ حضرت سعد بن عبداللہ نے فرمایا جو اقامت سنت میں کوشش کریں گے ہم انہیں جنت کی راہ دکھائیں گے، ان کی مدد اور نصرت فرماتا ہے۔ مزید ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک یہاں تلاوت ترجمہ تفسیر اور اس کا شان نزول اختتام پذیر ہوا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک کے مطابق اور اصحاب کرام کے نقش قدم کے پر اللہ تعالیٰ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے۔
तमाम बीमार को शिफाए कामिला अता फरमाए, तमाम मरहूमीन को जन्नत फिरदौस में आला बाला मकाम अता फरमाए। और आप तमाम अज़ीज़ नाज़रीन से ये इस्तदा है कि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इसके बेल वाले आइकन को ज़रूर प्रेस करें, खुद भी देखें, अपने बच्चों को तलकीन करें, अपने अज़ीज़ व अक़ारिब को इसको जहाँ तक आप इसको इस चैनल को यूट्यूब के चैनल को लाइक शेयर कर सकते हैं, सदका जारिया समझते हुए ज़रूर इसको लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। अल्लाह ताला मुझे और आपको दिन क़यामत हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि अल्लाह ताला के दरबार के अंदर शफ़ाअत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।